السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے زبردست کہانی لے کے آئے ہیں۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نہر کے کنارے واقع گلابی باغ میں رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کے کھلنے کی دیر تھی کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی تھی۔ مالی گلاب خان گلاب کے پھولوں کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہ سماتا تھا۔ گلاب خان کی عادت تھی کہ وہ ایک ایک پھول کو سونگھتا اور ایک ہی جملہ دہراتا، واہ کیا بھینی بھینی خوشبو ہے۔ گلاب خان کو کیا معلوم تھا کہ سارے ہی گلاب آپس میں باتیں کرتے ہیں، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتے ہیں۔ وہ گلاب خان کے سامنے اپنی اپنی ٹہنی پر لہراتے ہوئے باتیں کرتے جاتے تھے۔ گلاب خان ان کی باتیں سن نہ پاتا تھا۔ گلاب خان کے پھولوں اور خوشبو کے درمیان کئی دنوں سے ایک بحث جاری تھی۔ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی تھی جب ایک آدمی نے سرخ گلاب کے پھولوں کو سونگھتے ہوئے کہا تھا، بہت اچھی خوشبو ہے، دماغ معطر ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر خوشبو نے سرخ گلاب کے پھول کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری جو تعریف ہوتی ہے وہ میری وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری ساری اہمیت میرے دم سے ہے۔ میں نہ ہوں تو تمہیں کون پوچھے گا، میں ہوں تو تم ہو۔ سرخ گلاب نے خوشبو کو گھورتے ہوئے کہا، واہ کیا اچھا کہا تم نے، تمہیں سونگھنے کے لیے ہمارا ہونا بھی ضروری ہے۔ واہ گلاب میاں واہ، میں چلی گئی تو تم سب پھولوں کو کون پوچھے گا۔ خوشبو کی باتیں سن کر ہر گلاب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ٹہنی پر اگے ایک ننھے سے گلاب کے پھول نے خوشبو سے پوچھا، کیا تم مجھے بھی چھوڑ جاؤ گی؟ ہاں ہاں ہاں، میں تم سب کو چھوڑ جاؤں گی، پھر کبھی واپس نہ آؤں گی۔ گلاب کے پھول سمجھے کہ خوشبو یہ بات انہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن انہیں اس وقت صدمہ پہنچا جب رات کی تاریکی میں خوشبو چپکے سے پھولوں سے نکل کر دور کہیں چلی گئی۔ خوشبو کے رخصت ہونے سے جہاں گلاب کے پھول اداس تھے، وہاں گلاب خان مالی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پھولوں میں خوشبو کیوں نہیں۔ گلاب کے پھول لہرا لہرا کر گویا چیخ چیخ کر خوشبو کے جانے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ خوشبو باغ سے نکل کر ایک میدان کی طرف بڑھی، وہاں بچے کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ بلے باز نے ایک زوردار ہٹ لگائی تو خوشبو کا وہاں سے گزر ہوا۔ بلے باز نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ شاید تم نے پرفیوم لگایا ہے۔ نہیں تو میں نے پرفیوم نہیں لگایا، دوسرے بلے باز نے جواب دیا۔ خوشبو میدان کا چکر لگا کر بازار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جہاں سے بھی گزرتی خوشبو پھیل جاتی۔ سب کو اس کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا مگر کوئی اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ خوشبو جہاں سے بھی گزرتی لوگ ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ پکار پکار کر کہتی، میں خوشبو ہوں، میرا نام خوشبو ہے۔ کوئی اس کی پکار سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ خوشبو کئی دنوں تک ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی پہچان کھو دی ہے۔ اس نے باغ اور باغ میں موجود گلاب کے پھولوں کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ گلاب کے پھول بھی اس کے بغیر اداس تھے۔ وہ خوشبو کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جس گلاب کے پھول کا خوشبو سے جھگڑا ہوا تھا، اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ سب پھول اس سے ناراض تھے۔ اس کی وجہ سے خوشبو سب پھولوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے خوشبو سے لڑائی کر کے اچھا نہیں کیا۔ خوشبو واپس آئی تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ خوشبو کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں۔ سرخ گلاب کی باتیں خوشبو سن رہی تھی۔ وہ چپکے سے باغ میں لوٹ آئی تھی۔ وہ درختوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے باغ میں آتے ہی ہر طرف خوشبو بکھر گئی تھی۔ گلاب کے پھول سر اٹھا اٹھا کر خوشبو کو دیکھ رہے تھے۔ اے پیارے پھول، میں لوٹ آئی ہوں۔ میں نے خوبصورت پھولوں کو چھوڑ کر جان لیا ہے کہ میری پہچان صرف اور صرف پھول ہے اور میری پہچان صرف اور صرف تم ہو۔ سرخ گلاب نے خوشبو کی بات درمیان سے پکڑ لی تھی، تو اب یہ دوری کیوں کر رہے ہیں؟ خوشبو آؤ پھولوں میں دوبارہ سما جاؤ۔ ایک ننھے پھول کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ خوشبو ہر پھول میں بس گئی۔ اب باغ کا ہر پھول پہلے کی طرح خوشبودار تھا۔ اس دن کے بعد نہ گلاب کے پھول خوشبو سے جدا ہوئے اور نہ خوشبو انہیں چھوڑ کر کہیں گئی۔